اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، بلا، فرمایا کیوں نہیں، من کاسبا، من جس شخص نے کاسبا کسب کیا، کمایا، سیئاتن گناہ کو، فرمایا وہ بندہ جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور پھر اس گناہ نے احاطہ کر لیا اس بندے کا، اس بندے کو گھیر لیا، اس بندے نے گناہ کے ہو جانے کے بعد گناہ سے جان نہیں چھڑوائی، اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کے حضور رجوع نہیں کیا، بلکہ اسی گناہ کے اندر ملوث رہا اور پھر آگے 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 بڑھتا رہا، یہاں تک کہ گھیر لیا اس نے خطیئاتہ، وہ جو اس کا گناہ تھا، اس گناہ نے اس بندے کو گھیر لیا کہ وہ سراپا ملوث ہو گیا، جیسے لچھڑ گیا گناہوں کی گندگیوں کے اندر۔ تو وہ بندہ جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں میں یوں ملوث ہو گیا، فرمایا فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ بندہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، فرمایا جو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، قدم قدم پر توبہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ گناہ ہوا ہے تب بھی توبہ ضروری ہے، گناہ نہیں ہوا تب بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کبھی وہ مقام پڑھیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنانے کے بعد عرض کی باری تعالیٰ ہمیں اس کے مناسک سکھا دے، ہمیں اس کے طریقے سکھا دے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر عرض کی وَتُوبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لے۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، تم نے تو بڑا کام کیا ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اس کی بڑی صفائیاں اور ستھرائیاں کی ہیں، یہ توبہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ توبہ کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے اللہ کی مرضی اور منشا تھی نا، لگتا ہے کہ ہم سے بھی کام ویسا نہیں ہو سکا۔ تو جب خلیل اللہ کام کرے اور کام کرنے کے بعد توبہ کریں تو ایک عام انسان ہم جیسا بندہ کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ جو سستی کے اندر، جو غفلت کے اندر، جو گناہوں کے اندر بسر ہو رہا ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن میں 70 بار اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی توبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت بڑھ کے توبہ کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ وہ بندہ جس نے گناہ کیا اور وہ گناہ پہ ڈٹ گیا، اور یوں ڈٹا کہ پھر سارے کے سارے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اسے گھیر لیا، تو فرمایا یہی بندہ جہنم کی آگ کی طرف بھی جانے والا ہے، ہم فیہا، اور وہ لوگ اس جہنم کی آگ میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ کفار جو اپنے کفر پہ ڈٹے، جو اپنے انکار پہ ڈٹے، اپنے گناہ پہ ڈٹے اور پھر اسی کفر کے ساتھ، اسی گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ مر گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن رہیں گے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ آمنو، جنہیں دولت ایمان نصیب ہوئی، جو بندے مومن ہو گئے، وعاملوا الصالحات، لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، اچھے اعمال کی کثرت بھی کی۔ یہ یاد رکھیں کہ ایمان اور نیک اعمال ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان مقدم ہے، پہلے ایمان ہوگا، عمل بعد میں ہوگا، لیکن یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بندے کا ایمان عمل کے بغیر، اعمال صالحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتا ہے، اور کسی بندے کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ عمل کے بغیر قبول نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں آپس میں لازمی اور ضروری ہیں۔ فرمایا جو بندہ مومن ہوا، کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، اور اس کے ساتھ اس نے نیک اعمال بھی کیے، اچھے اعمال بھی کی کثرت بھی کی،
گویا پتہ چلا کہ صرف نعرہ لگا دینے سے بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے. اگر صرف نعرہ لگا کے بیڑا پار ہونے والا ہوتا تو تاریخ دیکھیں، صرف نعرے نہیں لگے، جانوں کی قربانی دی گئی ہے، بچوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، پھر جا کے بیڑے پار. یہ پھر بھی نہیں کہا کہ بیڑا پار ہو گیا ہے، پھر بھی یہی عرض کی ہے کہ باری تعالیٰ ہم نے کر دیا جو تو نے کہا، اب تیرا فضل ہوگا تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو عرض کی کہ وہ لوگ، اب میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو ایمان والے ہوئے اور نیک اعمال کیے انہوں نے، اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں جن کا نامہ اعمال نیک اعمال سے بھرا ہوا ہے، جن کی کتاب نیک اعمال کے، جن کی کتاب میں نیک اعمال درج ہیں. بس پیارے بھائیو، ہم جنت جانا چاہتے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے. میرا اللہ چاہتا ہے، میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جنت جانا چاہتے ہو، اپنا نامہ اعمال دیکھو، تمہارے نامہ اعمال میں کیا ہے. اگر تو نیک اعمال کی کثرت ہے، فرمایا تم جنتی ہو. تو پیارے بھائیو، ہمیں اپنے نامہ اعمال پہ ضرور نظر کرتے رہنا چاہیے. کم از کم ساری زندگی کا حساب ہم نہیں رکھتے تو ایک دن کا حساب ضرور رکھیں کہ آج کے دن جو کام کیے ہیں کیا اس میں نیک اعمال کی کثرت ہے. اگر نیک اعمال کی کثرت ہے تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے. وہ لوگ جنتی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کی کثرت کی ہے. ہم فیہا، اور وہ جنتی لوگ اس جنت میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب ایک دفعہ داخل کر دیے جائیں گے پھر جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. جب ایک نعمت ایک بار نصیب ہو جائے گی پھر نعمتوں میں ترقی ہوگی، بلکہ وہ نعمتیں جو مل گئی ہیں وہ بندے سے چھینی نہیں جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کی کثرت کرنے اور بالخصوص اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لگانے کی سعادت عطا فرمائے.